یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لحاظ سے بھی یہ دلیل ہے، ہدایت کے طور پر بھی دلیل ہے۔ یہ قرآن کریم سراسر ہدایت کا باعث ہے، یعنی یہ پروف ہیں، یہ دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصومہ، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں موجود ہو فلیصومہ، وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو شخص مریض ہو وعلی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ اگلے 11 مہینوں میں ان کی گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العزت ارادہ کرتا ہے بکم، آپ کے ساتھ، الیسرا، آسانی کا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے آپ کے ساتھ یسر، آسانی کا۔ ولا یریدو، اور نہیں ارادہ کرتا اور نہیں اللہ چاہتا بکم، آپ کے ذریعے ساتھ، العسر، تنگی کا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، آپ کو تنگی میں اللہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی کو پوری کر لو۔ ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو۔ علی ما ہداکم، اس نعمت پر جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، ہدایت عطا کی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اچھا، آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ دیکھو، روزے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے کہ بھئی اب مریض ہے چھوڑ دو، مسافر ہے چھوڑ دو، بوڑھا مرد ہے، بوڑھی خاتون ہے فدیہ دے دو، حاملہ مرضعہ ہے، بچے کو دودھ پلانے والی اگلے 11 مہینوں میں نہیں رکھ سکتی، فدیہ دے دو۔ اچھا، اور فرمایا تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ پھر فرمایا کہ اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، یعنی تکبیریں کہو۔ تو جو ہم عید کے بعد تکبیرات کہتے ہیں تو وہ اسی سے ثابت ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے نا، توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اچھا، آگے جو آیتیں آ رہی ہیں حج کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ اب حج کی آیتوں جب فرمایا جب عرفات سے واپس لوٹو نا تو اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہاں رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو، تکبیریں کہو۔ حج میں بھی فرمایا تکبیریں کہو۔ کئی جگہ پر عبادت کے بعد فرمایا اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ رمضان کے بعد بھی بڑائی بیان کرو، عرفات سے واپس آؤ، حج مکمل ہو گیا، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ فلاں عبادت کر لی، قربانی کر لی، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیوں؟ مشرکین مکہ نا جب کوئی بڑی عبادت کر لیتے، یعنی عرفات سے واپس آتے یا کوئی روزے رکھ لیتے یا کوئی نیکی کر لیتے نا، تو اس کے بعد پھر وہ بڑا فخر کرتے تھے، واہ بھائی واہ، میں نے تو تیر چلا دیے ہیں، بڑی اللہ کی عبادت کی ہے۔ اب پھر وہ بیٹھ کر نا اپنے باپ دادا کے، میرے باپ دادا تو کیا تھے بھائی، ہو میرے دادا نے تو یہ کر دیا تھا، میرے دادا نے تو وہ کر دیا تھا۔ دوسرا بولتا بھائی تمہارا دادا کیا، میرے دادا نے تو پتہ نہیں کتنے علاقے فتح کر لیے تھے، میرے دادا کو تو اتنے نوکر چاکر تھے، اتنے 100 اونٹ تھے، میرا پردادا تو بڑا شاعر تھا۔ اب وہ اپنے باپ دادا کی کبریائی بیان کرتے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں، تم غرور میں نہ چلے جانا، عجب، خود پسندی میں اور کبریائی میں نہ چلے جانا، تکبر نہ کر بیٹھنا کہ میں اور میرے فلاں، نہیں، بڑا اللہ ہے، بڑا اللہ ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ علی ما ہداکم، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے تمہیں بخش دی، نہ دیتا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں نیکی کی توفیق دی ہے۔ اللہ دین کو سمجھے، سبحان اللہ۔